رضا خانہ سجایا جا رہا ہے، کیا رسولوں کو بلایا جا رہا ہے۔ بول زینب کے پسر حملہ کرو اس شان سے، یاد آ جائے عدو کو جعفر و حیدر کا۔ اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا ایک شخص ہے کہ جو پانی میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا اور آنے کے بعد اس نے مجھے للکارا۔ اتنی ہیبت والی آواز تھی کہ میں نے اس سے پہلے ایسی آواز نہیں سنی، اور اس نے للکار کے کہا کہ تجھے اپنی طاقت پہ بڑا ناز ہے اور تو نبی کو اس لیے ستا رہا ہے کہ تیری طاقت زیادہ ہے اور تو لوگوں کو اپنے خوف کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے اپنے سر کا ایک بال توڑا، میرے دونوں ہاتھ آپس میں پکڑے اور اپنے بال سے میرے ہاتھوں کو باندھ دیا اور کہا کہ قیامت تک کی مہلت ہے، اگر دم ہے تو اپنے ہاتھ کھول کے دکھا دیا۔ آنے والے نے ایک بال سے میرے ہاتھوں کو باندھ دیا اور کہا کہ دم ہے تو اپنے ہاتھ کھلوا کے دکھا دیا۔ بھئی بال کی طاقت کتنی ہوتی ہے، ایک جھٹکا دیجیے تو ٹوٹ جاتی ہے، مگر آنے والے نے بال سے ہاتھوں کو باندھا اور کہا کہ جب وہ جانے لگا تو نبی نے اس کو سلام کیا اور سلام کر کے کہا کہ یا علی تیرا شکریہ، تو میری مدد کے لیے آ گیا۔ آنے والے نے میرے ہاتھ باندھے، میں نہیں جانتا تھا وہ کون، مگر نو نے یہ کہہ کے سلام کیا کہ یا علی تیرا شکریہ، تو اس کے شر سے نجات دلانے کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی جب وہ چلا گیا یہ کہہ کر کہ اگر دم ہے تو اپنے ہاتھ کھلوا دیں، تو میں نو نبی کے پاس گیا اور میں نے ہاتھوں کو پیش کیا کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجیے اور میرے ہاتھ آزاد کیجیے۔ نبی نے جب ہاتھ پہ بندھے ہوئے بال کو دیکھا تو کہا کہ جس نے باندھا ہے یہ اسی کا کام ہے کہ تیرے ہاتھ آزاد کرے، میری طاقت نہیں ہے کہ تیرے ہاتھ آزاد کرے۔ کب پھر اس کے بعد میں ابراہیم کے پاس گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہاتھ کھول دیجیے، انہوں نے بھی بال کو دیکھا، یا وہ کھولے گا جس نے ہاتھ باندھے ہیں یا وہ کھولے گا جو آخری زمانے میں آنے والا نبی ہے۔ تمام نبیوں کے پاس ٹھوکر کھاتا کھاتا آج میں آپ کے دربار میں آیا ہوں اور چاہتا یہ ہوں کہ آپ میرے ہاتھوں کو آزاد کر دیجیے تاکہ اس عذاب سے مجھے نجات دے۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ لوگوں نے دیکھا کہ مسجد میں وہ آ گیا کہ جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، جو شیر خدا ہے، جو نبیوں کا مددگار ہے، جو مولا کائنات ہے۔ جیسے ہی علی کے چہرے کو دیکھا تو یہ ایک مرتبہ دوڑ کے نبی کے ممبر کے پیچھے چلا گیا اور چھپنے لگا علی سے۔ نبی نے پوچھا کہ اس سے کیوں ڈر رہے تھے اور ممبر کے پیچھے جا کے کیوں چھپ گئے؟ کہا اللہ کے نبی کیا کرو، کل جس نے میرے ہاتھ باندھے تھے آج آپ کی مسجد میں چلا آیا، کل تو ہاتھ باندھے تھے نہ جانے آج کون سی سزا دے۔ نبی نے کہا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی تو میرا بھائی ہے، میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے، آؤ اگر اس سے خوف کھاتے ہو تو میں اسی کے ہاتھ سے تمہارے ہاتھوں کو آزاد کرواؤں۔ آگے کہا کہ یا علی کہ تم نے اس کے ہاتھ باندھے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے اس کے ہاتھ باندھے۔ کہا کیوں باندھے؟ کہا اس کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، کہ نبی کے سامنے غرور کر رہا تھا، میں نے اس کو بال سے باندھ کے بتا دیا کہ طاقت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے علی کے بال کے برابر نہیں ہو۔ مجھے غسلوں کا فن نہیں ملا، اتنا میں آپ کو دفنا سکا، اتنا آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ مجبور قیدی غیور قیدی ان کے بھیجیوں کرو، سن کے بھیجیوں کرو، ہتھ کری روتی رہی، عابد بے کس کے اوپر بے کسی روتی رہی۔ میدان زینب میں بازار آ گئی، میں تو ہے فکر عابد دے نہ وچ بازار مر پوے، میں تو ہے فکر عابد دے نہ وچ بازار مر پوے۔ مینوں لگے گا تیرا کولوں، مینوں لگے گا تیرا کولوں، بہو کا بچا گیا میدان زینب میں بازار